قوله وقد علم بذلك ثم صرح بها فيما قال بناء على تفاوت مراتب الطبائع. اچھا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ وقد علم بذلك حد كل واحد منها اس عبارت کا فائدہ بیان کرتا ہے کہ مصنف نے یہ عبارت لائی تو اس کا فائدہ کیا. یعنی اعتراض کا جواب دے رہا ہے. کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وقد علم بذلك حد كل واحد منها اس لانے کا فائدہ کیا. اعتراض یہ ہوا کہ میاں آپ نے وجہ حصر ذکر کر لیا تو وجہ حصر سے اسم فعل حرف کی تعریفیں معلوم ہو گئی ہوں گی یا نہ ہو گئی ہوں گی؟ دو صورت ہے نا. یا وجہ حصر سے اسم فعل حرف کی تعریفیں معلوم ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی. اگر نہیں ہوئی ہیں تو پھر وقد علم بذلك حد كل واحد منهما یہ تو جھوٹ ہوا. تعریفیں معلوم نہیں ہوئی ہیں اور ابن حاجب صاحب کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہو گئی تو یہ تو بات صحیح نہ ہوئی پھر. اور اگر معلوم ہو گئی ہیں تو پھر اس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد علم بذلك حد اس کی ضرورت ہے؟ پھر وہ تو معلوم ہو گئی ہے نا بھائی, تو پھر اس کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ پھر مستدرک ہے یہ عبارت. یہ سوال ہوتا ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ تو علامہ جامی اس کا جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شق اختیار کرو. دونوں سوال کے دو شقیں ہیں, ان دونوں میں سے ایک شق اختیار کرو کہ اس دلیل حصر سے ہر واحد کی تعریف معلوم ہو گئی ہے. اب تم اعتراض کرو گے جب ہو گئی ہے تو وقد علم بذلك حد كل, پھر اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک. دوسرا یہ جب ادھر سے معلوم ہو گئی ہے تو آگے پھر تصریح کر رہا ہے, اسم کی علیحدہ تعریف کرتا ہے, فعل کی علیحدہ, حرف کی, تو پھر یہ کلام بھی مستدرک ہو گیا قد علم بذلك, اور وہ جو تصریحات کر رہا ہے نا وہ بھی مستدرک. ہاں ہاں کہ بھئی شق تو ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ تعریفیں معلوم ہو گئی ہیں. اب تم اعتراض کرو گے کہ یہ بھی مستدرک, تصریحات بھی مستدرک. جواب دے رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہاں اصل میں کہتے ہیں نہ یہ مستدرک ہے اور نہ وہ تصریحات مستدرک ہیں. کیوں کہ طلباء کی طبائع کے اعتبار سے تین قسمیں تھیں. ہاں جن کے سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے, جن کے سمجھنے کے لیے ہاں بس اشارہ کرو تو وہ سمجھ لیتے ہیں. ہاں تو اشارتاً بھی اسم فعل حرف کی تعریفیں بتا دی ہیں. کہاں پر؟ وجہ حصر میں. اچھا تو ذکیوں کا تو کام ادھر ہو گیا. ہاں باقی ہاں جو بہت زیادہ ذکی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ غبی بھی نہیں ہے. اس طالب علم کے لیے اشارے کے بعد تنبیہ بھی کرنی پڑے گی کہ میاں وہ اس جگہ کو دیکھو, وہ پچھلی جو چیز گزری ہے اس کو دیکھو. پھر وہ جا کر الٹے گا, دیکھے گا تو اس کو پتہ
لگ جائے. تو وقد علم بذالک سے کیا ہو گیا؟ تنبیہ ہو گئی کہ میاں وہ تو معلوم ہو گئی ہے، وہ اسم فعلات کی تعریف ہے تو وجہ اثر سے معلوم ہو گئی ہے، تو اب یہ جو متوسط آدمی ہے یہ وجہ اثر کی طرف پھر متوجہ ہو جائے گا کہ اچھا معلوم ہو گئی. کیسے معلوم ہو گئی؟ تو یہ وجہ اثر کو پھر ٹٹولے گا تو نکال لے گا. چلو تیسری قسم علماء ایسے ہیں کہ وہ غبی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تنبیہ بھی کافی نہیں. ہاں وہ اشارے سے نہیں سمجھ سکتا، تنبیہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا. 1000 تنبیہیں کر دو نا اور 1000 مرتبہ وجہ حسر کو وہ ٹٹولے، اس کی کھوپڑی میں کچھ نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تصریح کرنا چاہیے کہ یار اسم اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ تعریف ہے، فعل اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ تعریف ہے، حرف اس کو کہتے ہیں، اس کی یہ تعریف. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ہر ایک کی تعریف پر تصریح کر دی تاکہ غبی کی بھی رعایت ہو جائے، تاکہ محروم کوئی نہ رہے. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ماتن نے، ابن حاجب نے تصریح بھی کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ میرے اس کافیہ کتاب کے پڑھتے وقت کوئی طالب علم، چاہے وہ ذکی ہے، چاہے وہ متوسط ہے، چاہے وہ غبی ہے، اس سے محروم کوئی نہ رہے. سب جو ہے وہ فیض اٹھا لے. چلو اچھا ہاں. مصنف کے لیے دودھ للہ وللہ در المصنف، اللہ کا ہے مصنف کا سارا دودھ. سمجھے ہو؟ اللہ کا ہے، کسی اور کا ایسا نہیں اس میں. سمجھ آئیے؟ یہ لغوی ترجمہ تو یہی ہے نا. لام للہ میں اختصاص کا ہے اور در بمعنی دودھ، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے مصنف کا سارا دودھ، کسی اور کا اس میں ایسا نہیں. تو یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے میاں. مصنف کوئی دودھ دیتا ہے کہ دودھ بیچتا ہے؟ نہ دیتا ہے نہ بیچتا ہے. وہ تو لبان نہیں تھا. ہاں تو پھر کیا جواب ہے؟ در جو ہے در، ٹھیک ہے کہ لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ دودھ. دودھ لغوی معنی تو دودھ آتا ہے. اسی لیے یہ در کا جو لفظ ہے یہ کسی چیز کے عرق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ عرق گوزبان ہے، یہ عرق بادیان ہے، یہ عرق فلان ہے. اس در کا اطلاق اس عرق کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جانور کا عرق جو ہے وہ یہی دودھ ہی ہے نا بھائی. اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی دودھ ہے. تو کہتے ہیں لغوی معنی تو ٹھیک ہے کہ کیا تھا؟ دودھ. لیکن محاورتاً دودھ کا ذکر کر کے اس کا لازم مراد لیا جاتا ہے. دودھ کا ذکر کر کے کبھی کبھی منظوم کا ذکر ہوتا ہے اور مراد اس سے لازم ہوتا ہے. میاں دودھ کو خیر کثیر لازم ہے. واقعی دودھ کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو بڑا سعید خواب ہے، خیر کثیر ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ مجھے 2 پیالے پیش کر دیے گئے، ایک شراب کا ایک دودھ کا. تو میں نے دودھ کو پسند کر لیا.
جبریل امین نے تعبیر بتا دی کہ اصبت الفطرت، فطرت تک پہنچ گئے کہ یہ دودھ جو ہے یہ فطری غذا ہے. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مصنوعی غذا کھا سکتا ہے، فطری غذا کھاتا ہے. تو فطری غذا کیا چیز ہے؟ دودھ. تو یہ خیر کثیر پڑا ہوا ہے اس دودھ کے اندر. دیکھو یہ جتنے نوع انسانی کے افراد آپ کو نظر آتے ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ماں کے دودھ کا. اگرچہ آج کل تو مسئلہ الٹا ہو گیا، آج کل تو گدی کا دودھ پلاتے ہیں نا، وہ بوتل سے. پتہ نہیں وہ گدی کا ہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن یہ دودھ جو ہے اس میں خیر کثیر پڑا ہوا. ہمیں آئیے، یہ جو ڈنگروں کے بچے آپ کو نظر آتے ہیں یہ نتیجہ ہے کس کا؟ دودھ کا. ان کے ماں کے پستانوں میں اگر دودھ نہ ہوتا تو یہ تو اسی وقت مر جاتا. یہ آپ کو بھینسیں نظر آتی ہیں، یہ آپ کو کٹے نظر آتے ہیں، یہ آپ کو گائے نظر آتی ہیں، بیل نظر آتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں حیوانات. تو دودھ کی برکت سے تو ساری دنیا آباد ہے. اللہ کی مخلوق یہ آباد ہے. یہ خیر کثیر نہیں ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں دودھ ملزوم ہے، اور کیا نام ہے، در ملزوم ہے، دودھ ملزوم ہے، اور خیر کثیر اس کو لازم ہے. تو کبھی کبھی ملزوم کا ذکر ہوتا ہے اور مجازن اس سے مراد لازم ہوتا ہے. تو یہاں لازمی معنی مراد ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ وَلِلَّهِ خَيْرُ الْمُصَنِّفِ. مصنف نے جو جتنا خیر پہنچایا ہے اور جتنا فیض پہنچایا ہے یہ اس کا فیض کس کی طرف سے؟ باری تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ دیکھو نا اس فیض کی نسبت للہ اللہ کی طرف کر. کہتے ہیں عربوں کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی بہت بلند مرتبے کی چیز ہے، یہ عظیم مرتبے کی چیز ہے، تو اس کی نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ وہ جو عربوں کی عادت ہے، یہ للہ کا لفظ جو ہے یہ اس عادت کے اوپر مبنی ہے کہ میاں خیر کثیر جو مصنف کا خیر ہے اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اس نسبت سے پتہ لگ جائے گا کس کا؟ خیر کی عظمت کا. خیر کی، ہاں کہ یار مصنف کا تو بڑا عظیم خیر ہے. ہاں اس شخص کا علم جو ہے بڑا بابرکت علم ہے، بڑی خیر ہے اس میں کہ اس کے علم سے کوئی بھی محروم نہ رہا. یار وہ غبی سے غبی طالب علم جو ہے اس کا بھی حق ادا کر دیا انہوں نے، اس کے لیے تصریحات کر دی. سمجھے ہو بات؟ اس لیے یہ محاورہ ہے عرب کا، للہ در المصنف للہ در فلان، مبنی ہے اس بات پر. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. ہاں تعریفات کی طرف، ہاں اسم فعل حرف کی تعریفات کی طرف ہو. کہاں؟ فی ضمن دلیل الحصر، یہ تو اشارتاً ذکر ہوا تعریفات کا. ہاں پھر ہاں تنبیہ کر دی، متوسط طبیعت کے طالب علم کو تنبیہ کر دی اس کلام سے کہ وقد علم بذالک. ہاں پھر اس کے بعد تصریح کر دی، ثم صرح بہا یعنی بتعریفات الاقسام الثلاثۃ، اسم فعل حرف کی تعریفات کی تصریح کر دی. ہاں یہ بنا رکھتے ہوئے یہ تعریف، یہ تصریح کر دی، یہ تنبیہ کر دی، یہ اشارہ کر دیا، ان سب کے لیے یہ مفعول لہو ہے. وہ اشارہ، نبہا، صرحا،
اس سب کے لیے کیا ہے یہ مفعول لہو، یعنی علت بتا رہے ہیں اشارہ، نبہا اور صرح کے لیے کہ یہ کیوں کر دیے، اس کی بنا رکھتے ہوئے کس پر؟ ہاں، طبائع متعلمین کے تفاوت کے اوپر انہوں نے بنا رکھی اس چیز کہ اس طالب علم جو ہے کوئی ذکی ہوتا ہے تو چلو وہ تو اشارے سے سمجھ لے گا، وجہ حسر میں اشارہ ہو گیا نا، اس کا کام تو ہو گیا. تو ایک متوسط طبیعت کا ہوتا اب وہ تو اشارہ سے نہیں سمجھے گا. تو وقد علم بذلك حد كل واحد منها، یہاں سے تنبیہ کر دی. تو نے دیکھا اچھا وہ یار وہ تو تعریفیں معلوم ہو گئی ہے وجہ اثر سے، تو وجہ اثر کی طرف پلٹ جائے گا وہ تو معلوم کر لے گا. لیکن ایک غبی ہے وہ تو 1000 مرتبہ بھی پلٹ جائے وجہ اثر کی طرف تو نہیں نکال سکے گا کوئی. ہمیں یہ تو غبی کے لیے وقد صرح، آگے جا کر ماتن نے اسم فعل حرف کی تعریفات پر تصریح کر دی تاکہ وہ غبی بھی محروم نہ رہے. تو یہ مصنف کا خیر کثیر ہے نا بھائی، مصنف کے علم کا. چلو ما یتکلم به، ما یتکلم به مجہول کا صیغہ ہے. واحدۃ منہما، نہ پڑھو اب اسم فاعل. جب متضمن آپ نے پڑھ لیا تو اب اسم فاعل کے صیغے پر تو آپ نے تکلم کر لیا، تو اب اسم فاعل کے کیا مطلب؟ جیسے آپ چلانگ لگا لیتے ہیں ندی سے تو پھر چلانگ کے ذکر کا کیا مطلب؟ وہ تو لگا چکے ہیں آپ. ہاں من کلمتین. اچھا چلو جی. اچھا کیا فرما رہے ہیں؟ کلام کی کیا تعریف کر دی ہے؟ لفظ نہ کہو نا میاں، اعتراض کرو کہ الکلام ما تو ما تو عموم کے لیے آتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ الکلام الشیء الذی تضمن کلمتین بالاسناد. الشیء الذی، ہاں کلام اس شے کا نام ہے، کلمتین کو. ہاں یہ تعریف تو میاں دیوار کے اوپر بھی صادق آ گئی، کاغذ کے اوپر بھی صادق آ گئی، اس کتاب کے اوپر بھی صادق آ گئی. ہاں زید قائم لکھ دو دیوار کے اوپر، تو دیوار متضمن کلمتین ہے کہ نہیں ہے؟ کاغذ پر لکھ دو تو کاغذ متضمن کلمتین نہیں ہے. تو یہ تو ایسی تعریف ہو گئی ہے کہ یہ تو کلام سے بہت عام ہے. معرف کے لیے معرف کے ساتھ تساوی شرط ہے، تو یہاں تو معرف عام ہو گیا. ہاں دخول غیر سے معنی نہ ہوا، دیواریں بھی داخل ہو گئی. چلو ہاں اگر ماں سے مراد کلمہ لیتے ہو تو بھی غلط ہے کہ کلام جو ہے وہ کلمہ کا نام ہے، تو بات غلط. کلام سے پھر بھی غلط ہے کیونکہ اخذ المعرفی فی التعریف لازم آ جاتا ہے، تعریف دوری ہو جائے گی، تعریف
کیونکہ معرف کی معرفت موقوف ہوتی ہے تعریف کی معرفت پر. تو تعریف میں اگر تم نے معرف کو اخذ کر لیا تو اب تعریف کی معرفت موقوف ہو جائے گی معرف پر, تو تعریف دوری ہو گئی. اس نے جواب دے دیا. علامہ جامی نے ہاں کیا کہا؟ ہاں 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 جب آپ سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ اقام زید تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ نعم. تو یہ نعم بھی تو متضمن ہے کلمتین کو, تو یہ بھی پھر کلام ہوگا. حالانکہ یہ تو افعال مدح میں سے ہے, یا فعل ایجاب ہے, نعمہ ہو جائے تو افعال مدح, نعم ہو جائے تو کلمہ ایجاب. تو یہ تو میاں کلمہ ہے, کلمہ ایجاب ہے, یہ کلام ہے. پھر ہاں کہ وہ متضمن ہو دو کلمتین کو. کیسے متضمن ہو؟ حقیقتاً او حکماً. ہاں کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر کلمتین حقیقتاً موجود ہے, وجود حقیقی سے. جیسے آپ کہتے ہیں زید القائم, ہمیں آئیے تو حقیقتاً موجود ہے نا زید القائم, یا ضرب زید حقیقتاً موجود ہے. اور کبھی کبھی حکماً موجود ہوتے ہیں. ہاں جسق محمل, جسق, ہاں یہ بھی تو پھر کلام ہونا چاہیے. ہمیں آئیے کیونکہ دو کلمے جسق محمل میں ہے کہ نہیں ہے, حالانکہ یہ کلام ہے. ہاں کیونکہ اس میں تو ایک کلمہ ہے کہ لفظ موضوع ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ تو اس میں ایک ہے. وہ جسقن جو ہے وہ کلمہ موضوع ہے, تو وہ تو کلمہ موضوع نہیں, تو کلمہ اس میں ایک ہے. ہاں تو کیا جواب ہے؟ ھذا لفظ کے حکم میں ہے, ھذا لفظ کے, تو یہ حکماً کلمہ ہے نا, حقیقتاً کلمہ نہیں ہے کیونکہ لفظ موضوع نہیں ہے, لیکن حکماً کلمہ ہے. تو ما تضمن کلمتین, کلمتین سے تو مراد عام تھا, حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. چلو ما تضمن کلمتین, کیا مطلب؟ کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلمتین کو. دنیا کلمتین تو خود کلام ہے. دیکھو یہ زید قائم کیا ہے؟ کلام. تو یہ متضمن ہے کلمتین کو. متضمن اور متضمن میں تو فرق ہوتا ہے, سمجھ آئیے. تو یہاں تو یہ عین ہے, بالکل عین کلام. یہ جو زید القائم کلمتین ہے نا, تو یہی تو کلام ہے. ہاں کیا جواب ہے؟ کلام کے ضمن والمتضمن هو المجموع, تو کلام متضمن ہے اور اسے مجموع کے والمتضمن كل واحدة من كلمتين.
کلمتین ہر واحد اس کلمے یہ متضمن اور کلام متضمن. تو کیا مطلب ہو کہ کل واحدۃ من کلمتین جو ہے یہ کلام ہے؟ کل واحدۃ تو کلام نہیں ہے، کل واحدۃ تو کلمہ ہے. میاں جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو کلمتین زید قائم کی دو حیثیتیں ہیں. زید قائم کی تم نے تو کہا نا کہ یہ زید قائم تو عین کلام ہے، اعتراض تو یہ ہوا. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ زید قائم کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت مجموع من حیث المجموع، ہیئت ترکیبی جب ان کو لگ جائے جیسے دو چیزوں کو آپ رسی سے باندھ لیتے تو یہ رسی کیا ہے؟ ہیئت ترکیبی سمجھو. تو ایک یہ کلمتین زید قائم مجموع من حیث المجموع ہے مع ہیئت ترکیبی کے، اور ایک یہ کہ ہیئت ترکیبی کو ہٹا دو. ہمیں یہ قطع نظر ہیئت ترکیبی سے. تو میاں ہیئت ترکیبی لگ جائے گی تو مجموعہ بن جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ مجموعہ بن جائے گا. ہیئت ترکیبی نہیں ہوگی تو ہر کلمہ، دونوں کلمے موجود تو ہیں لیکن ہر کلمہ دوسرے کے ساتھ کوئی ربط رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے میاں اگر اس حیثیت سے لیتے ہو کہ ہیئت اجتماعی اس کے ساتھ ہے، ہیئت اجتماعی اس کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کلام ہے. سمجھ آئیے؟ تو ہیئت اجتماعی جب ساتھ لگ جائے گی تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ متضمن للکلمتین. اس میں فاعل کا صیغہ متضمن للکلمتین. اور اگر ہیئت اجتماعی کو ہٹا دو تو یہ متضمن لا متضمن، کیونکہ الگ الگ کلمے ہیں نا، تو ہر کلمہ تو متضمن ہے اور مجموعہ کیا ہے؟ متضمن للکلمتین. تو میاں ہر کلمے کے اوپر یہ زید قائم جو تم کلام کہتے ہو کہ یہ تو عین کلام ہے، تو ٹھیک ہے عین کلام ہے لیکن من حیث انہ متضمن للکلمتین. سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہ کلمتین کیا ہے؟ متضمن، وہ کلام نہیں. سمجھے ہو؟ چلو ہاں، تو لہذا کلمتین اور کلام کا اتحاد لازم نہیں آیا. کلمتین بیچاریاں جو ہیں وہ تو متضمن ہے اور کلام کیا ہے؟ متضمن ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا.